بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے طہارت، نظافت کے آداب۔ جیسے کہ لاسٹ میری ویڈیو تھی طہارت کی اہمیت، فضیلت اور اس کے فائدوں کے بارے میں، تو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں لاکھوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور ہم کو مسلمان ایمان والے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا، تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں زندگی کا طریقہ اور اس کو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کا نبیوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ احسان ہے۔ تو آج ہم اسی رب کے نام سے انشاءاللہ شروع کریں گے یہ طہارت اور نظافت کے جو آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو خاص محبوب بندہ اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں، وہ ہے پاک اور صاف رہنے والے بندوں کو، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو اور صاف ستھرا رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہم نے پڑھا کہ طہارت اور پاکیزگی کیا ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ ہمارا جو آدھا ایمان ہے وہ کیا ہے، پاکیزگی اور صفائی ہے، اور دوسرا آدھا ایمان جو ہے وہ ہماری روح کی پاکی اور صفائی ہے۔ تو روح کی جو پاکی اور صفائی ہوتی ہے وہ ہمارے جیسے کفر سے پاک ہوں، شرک سے پاک ہوں، اور معصیت سے، گناہوں سے، ذلت سے، گندگیوں سے ہمیں پاک اور صاف رکھیں، اور ہمارے عقائد کو ہمیشہ ہم نیک اور صالح رکھیں، اور ہمارے اخلاق کو پاکیزہ اور کردار اور اعلیٰ رکھیں۔ تو یہ ہماری روح کی نزاکت ہے، نفاست ہے۔ لیکن جو ہماری بدنی جو ظاہر آنے والی، جو دکھائی دینے والی جو گندگی ہے، اس کے بارے میں آج ہم یہاں پر پڑھیں گے کہ اس کے کچھ آداب یہ ہوں گے کہ جب ہم روزمرہ زندگی میں جب ہم گزارا کرتے ہیں، ہماری زندگی کو جب ہم جیتے ہیں، تو ہمیں کچھ آداب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ جو پاکی اور صفائی ہے، تو اس میں یہ آئے گا کہ جب ہم سو کر اٹھیں گے، تو سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہمارے اپنے جو ہاتھ ہیں ان کو ہم اچھی طرح دھو لیں، کوئی چیز کو چھونے سے پہلے یا پھر کسی چیز کے اندر اپنا ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو ہم پہلے اچھی طرح دھو لیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں واش روم جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب ہم واش روم جائیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم جب اپنا قدم رکھیں گے تو اپنا لیفٹ پیر، اپنا جو بایاں پیر ہے وہ ہم کیا کریں گے، پہلے باتھ روم میں رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم دعا پڑھیں گے۔ تو وہ دعا کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واش روم میں جاتے تھے تو اس وقت ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا پڑھتے تھے۔ وہ کیا دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تیری پناہ چاہتی ہوں شیطانوں سے، اور شیطان سے بھی جو مذکر ہیں اور ان سے بھی جو مؤنث ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، جیسے کہ آپ دیکھیے کہ جب ہم واش روم میں بیٹھیں تو ہمارا دھیان رہے کہ ہم نہ تو قبلہ رخ ہو، نہ ہماری پیٹھ اس طرف ہو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں پانی سے اچھی طریقے سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں دھونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ واش روم میں جانے کے بعد صرف فلیش کر واپس آ جاتے ہیں، یعنی فلیش لے کر یا پائپ سے پانی ڈالے اور آ گئے۔ اس طریقے سے کیا ہے، ہماری گندگی جو ہمارے فارغ ہونے کے بعد ہے وہ باقی ہمارے جسم پر رہتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کو اپنے لیفٹ ہینڈ سے اچھے طریقے سے دھونا چاہیے اور اس کے بعد آنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ہم ٹوائلٹ کے لیے بیٹھیں گے تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ زمین اگر فرش ہے تو گیلی زمین پر ٹوائلٹ کرنے سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور پھر ایسی جیسے مٹی ہے یا پھر گیلی مٹی جو ہوتی ہے اس پر بھی ہمیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور بلکہ نرم سافٹ مٹی پہ ہم کرنا چاہیے۔ یا پھر اگر ہم ہمارے واش روم میں ہیں تو ہم آج کل تو پورے فرش بنی ہوتی ہے، یعنی زمین ہوتی ہے وہاں پر، تو ہمیں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن فرش پر کرنے سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، خاص کر وہاں پر جہاں ہم غسل کرتے ہیں، یعنی جہاں ہم نہاتے ہیں وہاں پر ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔
اور پیشاب کے جو گندگی ہوتی ہے، جو قطرے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم چلیے باہر جاتے ہیں کہیں اور وہاں پر جا کر ہمیں پیشاب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کبھی ہم ندی کے پاس جاتے ہیں یا پھر کسی نہر کے پاس جاتے ہیں یا سمندر کے پاس جاتے ہیں یا کہیں بھی ہم جیسے جگہوں پر جاتے ہیں، تو ہمیں کارنر پر اس کے جو کنارے ہوتے ہیں وہاں پر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور پھر گندگی پھیلتی ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ ہم تو جیسے دعا پڑھ کر ہم اس میں جائیں گے، جب ہم یہ سارے کام کرنے کے بعد فارغ ہوں گے تو سب سے پہلے جب ہم واش روم سے دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھر اس کے بعد اچھی طریقے سے ہم ہاتھ دھوئیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو پھر ہم کو سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یعنی خدا کا شکر ہے اس نے مجھ سے تکلیف دور فرمائی اور مجھے عافیت بخشی۔ اور یہ بھی دعا ملتی ہے کہ غفرانک بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ جب ہم اس کے بعد جب ہم جائیں گے تو سب سے پہلے ہم وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے لیے میں وضو کا طریقہ انشاءاللہ پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گی، لیکن یہ ہے کہ جب ہم وضو کریں گے تو ناک کو صاف، اپنے ہاتھوں کو پہلے اچھی طرح دھو لیں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ناک صاف کرنے کے لیے یا پھر بلغم تھوکنے کے لیے بھی ہم کو کیا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کوئی بھی زمین پر تھوک رہے ہیں، جہاں ٹھہرے کونے میں تھوک دیا، یا پھر کہیں چل رہے ہیں تو چلتے چلتے تھوک دیے، یہ بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو جب ہم آئیں گے تو کیا ہے، پہلے اچھے طریقے سے اپنی ناک کی صفائی کرنا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹھے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی ناک میں انگلی ڈالتے ہیں اور گندگی کو باہر نکالتے ہیں اور اپنے منہ میں ڈالتے ہیں۔ کئی بچوں کی تو عادت ہوتی ہے، لیکن بڑوں کی بھی ایسی عادتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ جب ہم وضو کریں تو اپنی ناک کو اچھے سے صاف کریں تاکہ وہ گندگی ہمارے ناک میں نہ رہیں۔ تو بار بار انگلی ڈالنے سے یا پھر گندگی کو کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے ہمیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم اچھے سے ناک صاف کریں اور اپنے منہ کو اچھے سے صفائی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر امت کے لیے یہ مشکل نہ ہوتا تو وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتے۔ تو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے دانتوں کی بھی صفائی کرنا ہے، اپنے منہ کی صفائی کرنا ہے، اور پھر وضو سے جتنا ہو سکے ہمیں وضو کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ اب کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رومال کو لیتے ہیں اور اس میں بلغم تھوک کر بھی مسل دیتے ہیں، تو اس طریقے کی بھی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہم تھوک بھی نہیں سکتے اور ہمارے ساتھ لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اگر بلغم وہ بھی کریں تو اس کو مسلتے کرتے گندگی کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ایک گھناؤنی عادت بھی ہے، اور یہ بس مجبوری کی صورت میں مطلب یہ کر سکیں گے ہم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ پان کھاتے ہیں، پان کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر تھوک دیتے ہیں، یا پھر کونوں میں گندگی ادھر پڑی ہوئی یا پھر کہیں پر بھی وہ گندا کر دیتے ہیں۔ تو وہ بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ چلیے اب ہم وضو کا اہتمام ہم کو کرنا ہے کہ وضو کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہم ہر وقت کیا ہے باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور دوسرا جہاں پر اگر ہمیں میسر ہو پانی تو ہم پانی سے وضو کریں گے، اگر پانی نہیں ہے تو ہم تیمم کر لیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ کیا ہے، وضو کا طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ ہے کہ اپنے ہتھیلیوں کو ہم 3 بار دھوئیں گے، اور وضو کے اعضاء کو ہم کیا ہے 3 بار سے زیادہ جو دھوتے ہیں وہ مکروہ ہے۔ کم سے کم 1 بار، 2 بار اور 3 بار، 3 بار کی اجازت دی گئی ہے، اور یہی طریقہ صحیح ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو 3 بار سے زیادہ وضو میں پانی استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنے اعضاء کو 3 بار سے زیادہ دھوتے ہیں، وہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کلی کرتے وقت کیا ہے، ہم منہ میں پانی ڈال کر پھر اسے باہر نکال دینا کیا ہے، کافی نہیں یوں منہ میں ڈالے اور نکال دیے، بلکہ پانی کو اچھی طریقے سے ہمارے منہ میں گھمائیں، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، وہ پانی کو تھوکیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم 3 بار مطلب اپنے منہ کی صفائی کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالیں گے، اور جب 3 بار پانی ڈالنا کیا ہے، افضل ہے، یعنی جب ہم پانی لیں گے تو ناک کو اچھی طریقے سے صاف کریں گے، یہ کیا ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے چہرے کو دھوئیں گے۔ اب چہرے کو دھونا جو ہے نا، یہ کیا ہے، 1 بار دھونا یہ فرض ہے،
और दूसरे बार 2 बार जैसे अपना अब नहीं भिगा और हम फिर और 2 बार धो रहे हैं, ये सुन्नत में आता है। तो इसमें क्या है कि हमें अपने अच्छे से अपने चेहरे को धोना चाहिए और उसके बाद अपने हाथों को फिर मसा करना है और उसके बाद अपने पैरों को अच्छी तरह धोएंगे। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह वज़ू के बारे में तफसील से फिर इसके बारे में हम वज़ू भी मतलब वो भी मैं बताऊंगी कि आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो भी आएगा। तो हमें सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए और अपनी हर चीज़ को अच्छे से अच्छा धोना है, चेहरे को अच्छा धोना है, दाढ़ी को अच्छा धोना है और उसके बाद अपना मसा भी अच्छे तरीके से हमें करना है और पैरों को अच्छा टखनों तक धोना है। तो ये सारी चीज़ें वज़ू में आती हैं। और उसके बाद जो हदीस जो मसनून जो दुआ हमें मिलती है वज़ू करने के बाद वो ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन व रसूलुल्लाह। तो ये भी क्या है तरीक़ा, ये दुआ है। और ये भी दुआ मिलती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन। तो ये तिरमिज़ी में मिलता है हमें, यानी मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है और उसका कोई शरीक नहीं, और उसमें गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल फरमा जो बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले और बहुत ज़्यादा पाक और साफ़ रहने वाले हैं। और जब वज़ू से हम फिर फ़ारिग़ हों तो ये भी दुआ पढ़ सकते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। और उसके बाद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के रोज़ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत को, यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को देखेंगे तो वो वज़ू के आज़ा की वजह से पहचानेंगे कि ये मेरी उम्मती हैं। उनके क्योंकि उनके जो आज़ा है वो उनका नूर क्या है जगमगा रहा होगा। तो जो शख्स भी अपने नूर को बढ़ाना चाहे तो वो क्या है फिर अपने वज़ू ज़्यादा से ज़्यादा करे, कि जैसा कि बुखारी और मुस्लिम में हमें मिलता है। तो हमें ये मालूम हुआ कि वज़ू के जो वज़ू में मतलब वज़ू करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम। और जब भी हम कोई चीज़ को मतलब इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमारे पास घर में बर्तन हैं तो बर्तन को हम इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे हम पकाने के लिए गए तो बर्तन धुले हुए होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि रात में कौन सी चीज़ है जो आकर कभी हो सकता है कोई सिपलक हो या फिर कोई ऐसी चिपकली की जगह कोई और चीज़ भी हो जो आकर उसको चाट गई हो। तो इसीलिए हमें हर बर्तन को इस्तेमाल करने से पहले एक अच्छे सफाई से धोना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद ये है कि कम से कम हम क्या करें कि हफ्ते में एक बार ज़रूर गुस्ल करें। यानी कई दिन लोग क्या है गुस्ल नहीं करते। अल्लाह ताला ने जुमा के दिन गुस्ल करने की फ़जीलत भी बताई है और इवन सूरह जुमा में इसके बारे में तफसील से आता है। इंशाल्लाह हम कभी वो भी टॉपिक लेंगे। तो वहाँ पर यह है कि जुमा के दिन क्या है पूरा एहतमाम के साथ हमें गुस्ल करना चाहिए। और उसके बाद गुस्ल यानी नहाना, और नहाना क्या है हर हफ्ते में एक बार तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ी है समझिए। और इसके बाद ये है कि सुथरे कपड़े पहनकर जुमा की नमाज में शरीक भी हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अमानत की अदायगी यानी आदमी को जन्नत में ले जाती है। तो सहाबा कराम पूछते हैं कि या रसूलल्लाह अमानत से क्या मुराद है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नापाकी से पाक होने के लिए गुस्ल करना, इससे बढ़कर खुदा ने कोई अमानत मुकर्रर नहीं की है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। तो बस जब आदमी को नहाने की ज़रूरत हो तो वो गुस्ल कर लेना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि खाली हफ्ते में एक ही बार नहाएंगे, लेकिन जब भी नहाने की ज़रूरत हो वो पहले क्या है गुस्ल कर लें। तो नापाकी की हालत में ना तो हम मस्जिद में जाएँ ना मस्जिद से गुज़रें, हमेशा पाक और साफ़ हालत में ही हम वहाँ पर जाएंगे। और फिर ये है कि अगर कोई सूरत नहीं है कि हमको वहाँ से गुज़रना ही है और वहीं से जाना भी है तो कम से कम हम क्या है तयम्मुम करके मस्जिद से गुज़र जाएं। और फिर पाकी और सफाई में ये भी है कि अपने बालों को हल्का तेल लगाए रखें और फिर कंघा करने का भी हमें एहतमाम करना चाहिए। और दाढ़ी को बढ़ाकर एकदम से बहुत गंदा बिखरा हुआ भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको काट कर और उसको भी कैंची से दुरुस्त कर लेना। और फिर आँखों में सुरमा भी लगाने की क्या है हमें हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मिलता है। और फिर नाखूनों को अपने काट लेना चाहिए और साफ़ रखने का हमें एहतमाम करना चाहिए। और फिर सादगी के साथ अच्छे साफ़ कपड़े भी पहनना हमें चाहिए। और फिर यह है कि अब जैसे छींकने का वक्त है, ये भी तहारत में ही पाकीज़गी में आता है कि जब हम छींकते हैं तो हमारी छींकते वक्त हम लोगों के मुंह पर ना छींकें, बल्कि हमें ये ध्यान देना है
کہ اگر کوئی وہاں پر ہیں تو ہمیں یا رہیں یا نہ رہیں، ہمیں ہمیشہ یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ کوئی رومال، کوئی کپڑا، کوئی دستی، کوئی ایسی چیز جس سے لے کر ہم کیا کریں گے، اس میں چھینکیں گے، تاکہ ہماری جو چھینک جو نکلے تو وہ دوسروں تک نہ پہنچے۔ تو اس لیے کیا ہے، ہمیں اپنے رومال کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور چھینکنے کے بعد جب ہم چھینکیں گے تو چھینک کر خاموش نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے، سننے والا جب اگر ہمارے سامنے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے، یرحمک اللہ، تو خدا تم پر رحم فرمائے۔ کیونکہ اب آپ دیکھیے یہ چھینک بھی کیا ہے، ایک موت کی طرح ہے، یعنی اگر انسان کی چھینک نکل گئی اور وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے نئی زندگی دی۔ اور اس کے بعد یہ جو چھینکنے والا ہے وہ جواب دے گا، یہدک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بخشے۔ تو اس طریقے سے دعا دی جائے گی، اور چھینکتے وقت ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم خوشبو کے ساتھ بھی، مطلب ہلکی پھلکی خوشبو ہمیشہ اپنے ساتھ لگائے رکھیں، تاکہ کیا ہے، اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی کراہیت نہ ہو، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو پسند کیا ہے، تو اس طریقے سے خوشبو کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ضرورت سے فارغ ہوتے تھے تو وہ خوشبو بھی لگایا کرتے تھے، تو اس طریقے سے ہمیں وہ بھی خوشبو کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے گھر کو بھی ہم خوشبودار رکھنا چاہیے، تاکہ جو گندگی، جو جراثیم ہے، اس کو صاف رکھیں۔ اب یہ ہے کہ اب جب ہم یہ جسم کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے اطراف کا ماحول بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اب یہ صفائی میں یہ ہے کہ ہمارا گھر صاف ستھرا ہو، ہمارا روم صاف ستھرا ہو، ہمارا کچن، ہمارا باتھ روم صاف ستھرا ہو، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہے، گندگی پھیلتی ہے، کئی دن ہمارے گھر گندے پڑے ہوتے ہیں، کئی دن کیا ہے، بعض لوگ برتن نہیں دھوتے، یا پھر کچن گندا رکھ دیتے ہیں، یا پھر ٹوائلٹس نہیں دھوتے، گندگی رہتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے روم کی، اپنے گھر کی، اپنے کچن کی، اپنے باتھ روم کی بھی صفائی کا، ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم نے کچھ آداب تھے جو طہارت سے جڑے تھے، ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پھر نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر رہوں گی، تو آپ اس کو سنیے بھی اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری روح کو پاک کر دے، ہمارے جسم کو پاک اور صاف رکھنے والا، اور ہمارے اندر طہارت اور پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔